بالکل اسی طرح کے ہم جب پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، پرائمری کلاسز میں، تو ہم ٹیچر کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم سے کہیں سپیریئر ہے، لیکن ہم اسے کوئی سپر نیچرل چیز نہیں مانتے. اسی طرح مرشد جو ہے آپ کا، اس کو بڑا جانیے، اس کا احترام کیجیے کیونکہ وہ صاحب علم ہے، لیکن اسے یہ مت سمجھیے کہ سپر نیچرل پاورز کا مالک ہے. وہ ایسا نہیں ہے، عام انسان ہے. اور اسی طرح اسے معصوم مت گردانیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. پہلی صورت میں اگر آپ اسے سپر نیچرل پاورز کا مالک مان لیں گے اور اس کو آپ معصوم گرداننے لگیں گے تو اس کی ایک ہلکی سی ذرا سی لغزش، ذرا سی کوتاہی آپ کے دل میں میل پیدا کر دے گی، بال آ جائے گا. لیکن اگر اسے اپنے جیسا انسان گردانا ہم نے تو ہم اس سے غلطی کی توقع رکھیں گے. تو اگر کہیں اس کا پاؤں پھسلتا ہے، اس سے لغزش ہوتی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اسے درگزر کر جائیں گے. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اسکول ٹیچر سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا، یا اس کی عزت جو ہمارے دل میں ہے اس عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو مرشد کو نہ تو مافوق الفطرت قوتوں کا مالک گردانیے، نہ اسے معصوم جانیے، ہم اسے غلطی کی توقع رکھیے. لیکن اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس سے کوئی خلاف شرع کام ہوتے دیکھیں، کوئی غلطی ہوتے دیکھیں، کوئی گناہ ہوتے دیکھیں تو ہم بہت انڈائریکٹ مینر میں، بہت ریسپیکٹفلی بٹ ان اے ویری راؤنڈ اباؤٹ وے ہم اس سے اس کی وضاحت مانگ لیں. جیسے یہاں کسی نشست میں کسی ضمن میں بات ہوئی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گمان ہے، دوسرا جھوٹ ہے، تیسرا سچ ہے، اور چوتھی چیز حقیقت ہے. گمان کے بارے میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. تو گمان تو بذات خود ہی جھوٹ ہے، چاہے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ جھوٹ ہے کہ وہ دل میں شک لاتا ہے، دلوں کو دور کرتا ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہے ہی. اب لطیفہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سچ اور حقیقت کے درمیان بات آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو سچ ہے وہ حقیقت بھی ہو، لیکن یہ لازم ہے کہ حقیقت ہمیشہ سچ ہوتی ہے. اب یہ سچ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ سچ حقیقت بھی ہو. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو بہت نیک، پرہیزگار اور پارسا سمجھتے ہیں. آپ اس کے گھر میں گئے، ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب ہے، پی رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کی موجودگی میں اس نے سپ لیے ہیں اس کے. یہ سچ ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے. تو آپ نے اس سچائی کی بنیاد پر جا کے لوگوں سے کہا کہ صاحب دیکھیے اس کو ہم اتنا نیک گردانتے تھے، اتنا نیک سمجھتے تھے، ساری عمر اس کی ہم نے تابعداری کی کہ بڑا نیک آدمی ہے، تو آج اس کا پول کھل گیا، وہ تو شراب پیتا ہے. کہہ تو آپ سچ رہے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پی رہا تھا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا، خیریت ہے،
آپ تو اس حرام چیز سے بہت پرہیز کرتے تھے، کیا ہوا آپ کو؟ تو ہو سکتا ہے وہ فوراً آپ سے کہے کہ صاحب میرے جوڑوں میں بڑا شدید درد ہے سردی کی وجہ سے، تو ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ وقتی طور پہ شراب نہیں پیوں گا تو میرے جوڑ سٹف ہو جائیں گے یہیں پر اور میں زندگی بھر چل پھر نہیں سکوں گا، تو یہ میں بطور دوا کے یہ پی رہا ہوں اور مجھے 4 دن یہ اس کوانٹٹی میں یہ پینا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ شراب کو شراب سمجھ کے نہیں پی رہا بلکہ دوا سمجھ کے پی رہا ہے، جس کی اجازت رب نے بھی دی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو سچ تھا وہ حقیقت نہیں تھا، تو کبھی سچ کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے، چاہے جائے کہ گمان اور جھوٹ پر کرنا۔ ہم تو افواہوں پر دوسرے کے بارے میں یقین کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے کردار کا، سچ پر بھی فیصلہ کبھی مت کیجیے بلکہ حقیقت کو دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ وہ بندہ کیا ہے۔ تو مرشد کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اگر حقیقت میں دیکھ بھی لیں اس سے بہت انڈائریکٹ وے میں آپ اس کے خلاف شرع کام کے بارے میں اس سے ایکسپلینیشن مانگ لیجیے، بٹ ان اے ویری انڈائریکٹ اینڈ ریسپیکٹفل مینر۔ تو اگر وہ اس کی فیور میں کوئی دلیل نہ بھی دے سکے تو اس کے ایب سے صرف نظر کر لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی شخص کی عزت نہیں کریں گے اس سے علم لے نہیں سکیں گے، اس کو آپ بڑا نہیں جان سکیں گے، اور جب تک کسی کو بڑا نہیں جانتے اس سے علم آپ لے نہیں سکتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان ہے، اس سے وہ گناہ ہو گیا۔ اب میں دوبارہ اس کے پاس جب جاؤں گا چند گھنٹوں کے بعد، چند دن کے بعد، تو وہ اس گناہ کی دلدل سے باہر نکل چکا ہوگا اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں اس کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہوئی ہوگی، کیونکہ ولی اللہ اپنے چولے بدلتا رہتا ہے، اس پر کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر کسی وقت وہ شیطان کے غلبے میں آ گیا ہے اور یا بھول ہو گئی ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس شیطان کے غلبے سے چھٹکارا پا لے گا۔ اسی طرح وہ ولایت کے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے میں جاتا رہتا، رب تعالیٰ اس کی حالت بدلتا رہتا، تو وہ ولایت کا ایک رتبے کا خرقہ اتار کے دوسرے خرقے پہننے کے دیر نہیں لگتی اسے۔ تو یہ گمان رکھیے، یہ دل میں اپنے اعتقاد رکھیے، خوش اعتقادی رکھیے اس کے بارے میں کہ جب میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں گا تو وہ اس گناہ سے نکل چکا ہوگا۔ پھر اپنے مرشد کی غلطیاں، خامیاں اور گناہ لوگوں کے پاس بیان مت کیجیے، اس کے عیب بیان مت کیجیے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ مرشد کی ظاہری مخالفت کرنے والا اپنے طرز عمل سے، ظاہری طرز عمل سے اس کی مخالفت کرنے والا، اس کی نیگیشن کرنے والا کبھی کچھ پھل نہیں پاتا، اور دل میں اس کی مخالفت کرنے والا اپنی تباہی کو آواز دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے مرشد کی بات، اس کے حکم کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیجیے، اور اگر کسی کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں تو اپنی ڈکشنری میں سے کیوں، کب، کیسے، کہاں اور کس طرح یہ الفاظ مٹا ڈالیے،
جب تک یہ الفاظ آپ کی ڈکشنری میں رہیں گے اس وقت تک آپ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. اب اس سے آگے انشاءاللہ میں اگلی نشست میں پھر جس ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ نیکسٹ سنڈے میں اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے 2 دن کے لیے، اور اتفاق یہ ہے کہ میٹنگز فکس ہو گئی ہیں فار ویکینڈز. تو سیٹرڈے سنڈے 2 دن نیکسٹ میں نہیں ہوں گا، لیکن اس سے بعد آنے والا سیٹرڈے سنڈیز یہیں ہوں گا میں. تو انشاءاللہ آپ سے 15 دن کے بعد ملاقات ہوتی. جناب کوئی اگر سوال؟ السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ایک آدمی اگر ایک دفعہ بیعت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ان کے جو مرشد ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور وہ فردر جا کے جو ان کے بعد جو وہاں پہ دوبارہ ان کی جگہ آئے، ان کے مرشد کی جگہ، وہاں پہ وہ بیعت نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ یا وہ آدمی دوسری جگہ کہیں اور بیعت ہونا چاہتا ہے تو یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے، بیعت کے بارے میں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ جو واقعی ولی اللہ ہے، جس کو اللہ نے علم عطا کیا، صاحب علم ہے، جب ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اوپر اس کے نام کے نیچے لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا، اور یہ نام پھر کٹتا نہیں ہے تا وقت کہ وہ خود بیعت کرنے والا آپ کو اس بیعت سے آزاد کر دے. تو یہ بیعت قائم رہتی ہے. اب اگر مرشد کا انتقال ہو گیا جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی، ان کے خلیفہ ان کی جگہ آئے، وہ ان کے خلیفہ تو ہیں، خلیفہ مجاز انہیں کہتے ہیں، لیکن در حقیقت تو آپ کو پیر بھائی بھی ہیں. تو وہاں مقام آپ کا ایک سا ہے، ماسوائے اس کے کہ مرشد نے انہیں خلافت عطا فرما دی اور اجازت دے دی کہ وہ بیعت بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں کسی کے لیے. اس لیے خلیفہ مجاز کہا جاتا ہے انہیں، جنہیں بیعت کی اجازت ہو جائے. وہاں آپ کا بیعت کا رینیو کرنا ضروری نہیں ہے. رینیو کر لیتے ہیں لوگ صرف اپنی وفاداری اور بیعت کا ایشورنس دینے کے لیے. ضروری نہیں ہے وہ بیعت کنٹینیو کرے گی آپ کی. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے اور پھر کہیں اور جا کے بیعت کرنا چاہیں، تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب وقت ہے کہ آپ کے مرشد یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ہاتھ پر جا کے بیعت کر لو. تو جب تک آپ کے مرشد نہ کہہ دیں اس وقت تک آپ دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے. آپ تو بیعت کی بات کرتے ہیں جو بڑی دور کی بات ہے. جب انسان نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی اور سلسلے میں جا کے کسی قسم کی کوئی مدد نہ مانگے. مدد کے لیے اپنے ہی مرشد کے پاس جائے. مدد جب میں کہتا ہوں تو کسی قسم کی علم حاصل کرنا، کسی قسم کی دعا کا کہنا، لیکن دوسرے سلسلے میں جا کے کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ضرور جائیے، ان کو سلام کیجیے، اگر کوئی صاحب علم ہے ان کی عزت کیجیے، ان کی خاطر مدارات کیجیے، ان کو لک آفٹر کیجیے، وہ سب جائز ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، لیکن ان سے کبھی دعا کے لیے مت کہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں تو چونکہ یہ بیعت کے سلسلے میرے ہیں نہیں، نہ میں کرتا ہوں کبھی، لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہاں میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو اگر کشف کے ذریعے مجھے نظر آ جائے کہ اس نے کہیں اور بیعت کی ہے تو میں ان سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ صاحب آپ پہلے سے بیعت ہیں اس سلسلے میں، تو آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے اور ان سے جا کے آپ دعا کے لیے